اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز سامعین کرام، پچھلے حصے میں ہم نے بات کی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے بارے میں۔ یہ اس کا دوسرا اور آخری حصہ ہے، اس میں ہم بات کریں گے کیسے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یمن کا گورنر بنایا اور کیا کیا حکم دیے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ یمن جانے سے پہلے کیوں اتنا روئے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ یمن میں کون کون سا کام کرتے تھے اور کتنے سال وہاں رہے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ وہاں انصاف کیسے کرتے تھے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کیسے ہوئی؟ جن دوستوں نے ویڈیو کا پہلا حصہ نہیں دیکھا ان سے گزارش ہے کہ وہ پہلا حصہ ضرور دیکھیں۔ یمن کے گورنر۔ فتح مکہ کے بعد اہل یمن نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمارے پاس ایسا شخص بھیجیں جو صرف امیر نہ ہو بلکہ عالم بھی ہو۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا کہ تم یمن چلے جاؤ، وہاں تمہاری ضرورت ہے۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو یمن کا گورنر بنانے کا فیصلہ فرمایا۔ حالانکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ان کی قابلیت پر پورا یقین تھا، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سے امتحان لیا اور پوچھا کہ فیصلہ کس طرح کرو گے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ قرآن کریم سے فیصلہ کروں گا۔ فرمایا اگر اس میں نہ ملے؟ کہا کہ سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ فرمایا اور اس میں بھی نہ ہو؟ کہا میں خود اجتہاد کروں گا، یعنی خود غور و فکر کرنے کے بعد فیصلہ کروں گا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور اپنا ہاتھ مبارک ان کے سینے پر مارا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رسول، یہاں رسول سے مراد حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کا رسول آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، اس طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رسول یعنی پیغام بھیجنے والے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کو اس چیز کی توفیق دی جس کو اس کا رسول پسند کرتا ہے۔ جب امتحان پورا ہو گیا تو اہل یمن کو ایک خط لکھوایا جس میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کی طرف ان الفاظ میں اشارہ تھا: میں اپنے لوگوں میں سے بہترین کو تمہارے لیے بھیجتا ہوں۔ اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے آدمیوں کے ساتھ رویہ اچھا رکھنا، صدقہ اور جزیہ کے پیسے لے کر ان کے پاس جمع کرنا، اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو سب پر امیر بناتا ہوں، ان کو راضی رکھنا۔ ایسا نہ ہو
کہ وہ تم سے خوش نہ ہوں۔ جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کے لیے نکلے تو وہ اونٹ پہ تھے اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اونٹ کے ساتھ پیدل چل رہے تھے اور باتیں ہو رہی تھی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معاذ، تم پر قرض بہت ہے، اگر کوئی ہدیہ لے کر آئے تو لے لینا، میں تمہیں اس کی اجازت دیتا ہوں۔ جب الوداع کہنے کا وقت ہوا تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اب شاید میں تم سے نہ مل سکوں، جب مدینہ واپس آؤ تو میری قبر پہ آنا۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ زور زور سے رونے لگے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہ رو، رونا شیطانی کام ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے ساتھ سب سے زیادہ تعلق والے تو بس متقین ہی ہیں، وہ جو کوئی بھی ہوں اور جہاں کہیں بھی ہوں۔ پھر فرمایا، جاؤ، اللہ تم کو ہر قسم کے آفات سے محفوظ رکھے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک یمن کے صرف امیر ہی نہ تھے بلکہ محکمہ مذہبی کے انچارج بھی تھے۔ ایک طرف اگر وہ صوبہ یمن کے والی و گورنر تھے تو دوسری طرف دین اسلام کے عالم بھی۔ اس لیے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدالت کے فرائض کے علاوہ مذہبی خدمات بھی پوری کرتے تھے، لوگوں کو قرآن مجید پڑھاتے اور فقہ کے مسائل بھی بتاتے۔ قبیلہ خولان کی ایک عورت ان کے پاس آئی، اس کے 12 بیٹے تھے، جن میں سب سے چھوٹے بیٹے کے بھی داڑھی آئی ہوئی تھی۔ شوہر کو گھر میں تنہا چھوڑ کر ان سب کو اپنے ساتھ لائی تھی۔ بڑھاپا اس حد تک تھا کہ 2 بیٹے اس کے بازو پکڑے ہوئے تھے۔ آ کر پوچھا، آپ کو یہاں کس نے بھیجا ہے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے۔ اس نے کہا، تو آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرستادہ یعنی سفیر ہیں؟ اس نے کہا، یہ بتائیں کہ شوہر کا بیوی پر کیا حق ہے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جتنا ہو سکے رب تعالیٰ سے ڈرے اور اس کی بات مانے۔ اس نے کہا، آپ کو خدا کی قسم ٹھیک ٹھیک بتائیے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، کیا تم اتنے پر راضی نہیں ہوئی؟ وہ بولی کہ لڑکوں کا باپ بہت بوڑھا ہے، میں اس کا حق کس طرح ادا کروں؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب یہ بات ہے تو تم ان کے حق سے کبھی فارغ نہیں ہو سکتی۔ اگر ان کے جسم پہ پھوڑے نکل آئیں اور ان میں پیپ بھی پڑ جائے اور تم وہ پیپ اپنے منہ سے چوس چوس کر نکالو، پھر بھی ان کا حق ادا نہ ہوگا۔ یمن کا ملک آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 5 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ بن سعید سنا میں، حضرت مہاجر بن ابی امیہ کندہ میں، حضرت زیاد بن لبید
حضر موت میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبید میں اپنی خدمات پیش کرتے تھے اور صدقہ اور جزیہ کے پیسے اکٹھے کر کے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ یمن کے صدر مقام جند میں رہتے تھے کو بیچتے رہتے تھے۔ خزانہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ آپ اپنے زیر انتظام علاقوں کا دورہ بھی کرتے تھے اور ضرورت کے وقت مقدمے بھی سنتے تھے۔ حضرت اسود بن یزید فرماتے ہیں، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن میں معلم یا امیر بن کر آئے۔ ہم نے ان سے ایک مسئلہ پوچھا کہ ایک شخص فوت ہو گیا اور اس نے ورثہ میں ایک بیٹی اور ایک بہن چھوڑی ہے، اب وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی وراثت کا آدھا حصہ اس کی بیٹی کو اور آدھا حصہ اس کی بہن کو دیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو یہ مسئلہ بتایا تو لوگوں نے بغیر کسی دلیل کے ان پر اعتماد کرتے ہوئے مسئلہ مان لیا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 ہجری میں وہاں گئے تھے اور 2 سال بعد 11 ہجری میں اپنی مرضی سے مدینہ واپس آ گئے۔ یمن سے آنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں جا کر رہنے لگے، اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسلامی فتوحات شام تک پہنچی تو آپ بھی فوج میں شامل ہو گئے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو شام کا گورنر بھی بنایا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 ہجری میں 38 سال کی عمر میں اپنی خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ کی وفات طاعون کی وجہ سے ہوئی۔ کہا جاتا ہے آپ کی 2 بیویاں اور بیٹا بھی طاعون کی وجہ سے وفات پا گئے۔ آپ کی قبر مبارک اردن میں ہے۔ مزید اسلامی، تاریخی اور اصلاحی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور اہل علم سے گزارش ہے کہ اگر کوئی غلطی نوٹ فرمائیں تو لازم کمنٹ میں بتائیں تاکہ اصلاح ہو۔